اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی اصل کہانی قرآن اور تفسیر کے مطابق لکھی گئی صرف اللہ کی رضا کے لیے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ کہانی ایک ایسے نبی کی ہے جو ایک ایسی قوم میں بھیجے گئے جہاں شرم اور حیا کا نام و نشان مٹ چکا تھا، جہاں گناہ کو فخر سمجھا جاتا تھا اور فطرت کے خلاف عمل پر لوگ ناز کرتے تھے۔ مگر جب ظلم اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو زمین نے ان کو اٹھا کر الٹ دیا اور آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ یہ کہانی صرف ایک قوم کی تباہی کی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ایک آئینہ ہے کہ جب فطرت کے قانون توڑ دیے جائیں تو عذاب ضرور آتا ہے۔ یہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی جو اللہ کے سچے اور پاک نبی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اصل نام لوط بن ہاران تھا۔ ان کے والد کا نام ہاران اور چچا کا نام آزر تھا۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، یعنی لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوئے۔ جب لوط علیہ السلام جوان ہوئے تو اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل یعنی عراق میں رہتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکا اور لوگ ان کے مخالف ہو گئے تو لوط علیہ السلام سب سے پہلے ان پر ایمان لائے۔ قرآن کہتا ہے اور لوط ان پر ایمان لے آئے، سورہ عنکبوت آیت 26۔ پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کریں اور ایک نئی قوم کو اللہ کا پیغام دیں۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے اور لوط علیہ السلام کو صدوم اور اس کے آس پاس کے شہروں میں بھیجا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی وہ پہلی قوم تھی جس نے فطرت کے خلاف عمل اختیار کیا۔ وہ مردوں کے ساتھ برے عمل کرتے ظلم اور بے حیائی میں ڈوب گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے جو بے حیائی تم کرتے ہو وہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، سورہ الاعراف آیت 80۔ یہ لوگ نہ صرف گناہ کرتے تھے بلکہ اس پر فخر بھی کرتے اور اپنے مہمانوں پر ظلم کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، سورہ الشعراء آیت 165 تا 166۔ مگر ان کی قوم نے کہا، اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، قرآن نے ان کا نام نہیں بتایا مگر تفسیر میں ان کا نام وارح آدھا آیا ہے۔ وہ ظاہر میں لوط علیہ السلام کے ساتھ تھیں مگر دل سے اپنی بدکار قوم کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے مگر ان کی بیوی ان لوگوں میں تھی جو ہلاک ہوئے، سورہ الاعراف آیت 83۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کچھ خوبصورت نوجوان مہمان آئے۔ یہ اصل میں فرشتے تھے جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور انہوں نے عذاب کی خبر دی تھی۔ لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ اگر ان کی قوم نے ان مہمانوں کو دیکھ لیا تو فتنہ مچ جائے گا، اور واقعی ان کی قوم نے یہ خبر سن کر گھر کو گھیر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم نیک عمل کے خواہش مند ہو، سورہ حجر آیت 71۔ مگر انہوں نے بات نہ مانی۔ پھر فرشتوں نے کہا، اے لوط ہم اللہ کے رسول ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ اور کوئی بھی پیچھے نہ دیکھے، سورہ ہود آیت 81۔ جب صبح کا وقت ہوا تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، فرشتوں نے ان کے شہروں کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا اور آسمان سے پتھر برسائے گئے، ہر پتھر پر ایک گناہگار کا نام لکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے شہروں کو الٹ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائے، سورہ ہود آیت 82۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں بچ گئیں، مگر ان کی بیوی نے پیچھے دیکھا تو اس پر پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک جگہ چلے گئے جس کا نام تفسیر کے مطابق زغر ازوار تھا۔ قرآن نے جگہ کا ذکر نہیں کیا۔ وہاں انہوں نے باقی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ ان کی وفات کے بعد ان کی قوم کا کوئی نشان باقی نہ رہا، صرف ایک نشانی بحر مردار یعنی ڈیڈ سی جہاں زمین دھنس گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے ان کے شہروں کا نشان چھوڑ دیا تاکہ سمجھنے والے لوگ عبرت حاصل کریں، سورہ عنکبوت آیت 35۔ آج بھی وہ جھیل اس عذاب کا زندہ ثبوت ہے، جہاں ہوا بھی ساکت اور پانی بھی زندہ چیز برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے، جب گناہ فطرت کو توڑ دیتا ہے تو رب کا عذاب ضرور آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، مگر جب لوگ نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں تو ان پر اللہ کا فیصلہ نازل ہوتا ہے۔
سبق یہ ہے عزت اور نجات صرف ایمان حیا اور پاکیزگی میں ہے، اور جو فطرت اور قرآن کے خلاف چلے اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ قوم لوط کا عذاب ختم نہیں ہوا، اس کے نشان آج بھی زندہ ہیں، لیکن نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔